پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ہر چیز سے نواز دوں، اور میں نہ چاہوں تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو پھر مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، اور یقین رکھو تمہاری دعائیں قبول ہونے ہی والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اتنے سخت حالات میں بھی جسے تم ناممکن ہونے کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہے ہو، وہ اللہ تمہیں یوں دے گا کہ تمہارا چہرہ خوشی کے آنسو روئے گا۔ عنقریب تم پکار اٹھو گے کہ دیکھو اللہ نے لاج رکھ لی میری۔ دعائیں بس قبول ہو ہی گئی ہیں، ایسا سمجھو کہ بس سب سامنے آنا باقی ہے۔ جو کچھ ہوا یا ابھی ہو رہا ہے، سب کے پیچھے بہترین حکمت ہے۔ رب ایسے ہی نہیں آزماتا، وہ ایسے ہی انتظار میں نہیں رکھتا۔ وہ کچھ بندوں کو خود سے جوڑ کر یقین اور صبر کی ساری منزلیں طے کروا کر بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اسے وہی لا کھڑا کرتا ہے جہاں بندہ آنا چاہتا ہے۔ تم وہی آ پہنچے ہو، اب بے صبری نہیں کرنی، کیونکہ اللہ اب اپنے انداز میں سب کچھ سامنے لائے گا۔ آپ بس اپنے رب پر توکل کرو اور اپنا دل مضبوط رکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ ایک دن آپ مسکرا کر بتا رہے ہوں گے کہ یا اللہ، یہ اس سے زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ اگر تکلیف کی وجہ سے آپ کو ساری رات رونا آ رہا ہے تو یقین رکھو اللہ بہت جلد آپ کی چاہت دیکھ کر آپ کو ساری رات خوشی سے رلائے گا۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، تب شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو گھبراؤ نہیں، یہ تو بس شیطانی وسوسے ہیں، اور اللہ تو ان کی بھی دعائیں سنتا ہے جو اس کو یاد نہیں کرتے۔ لیکن آپ تو اس کو یاد کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کی دعائیں کیسے نہیں سنے گا۔ مایوس نہ ہو اپنے نصیب سے، اس نے آپ کا نصیب کن سے نوازنا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بس اسے سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اس پر رحم کر دیا جائے، اور اسے سکون دے دیا جائے، لا حاصل کی چاہت سے نکال دیا جائے، دنیا کی محبت سے دور کر دیا جائے، محبت کو اللہ کے لیے یکتا کر دیا جائے۔ اللہ تو چاہتا ہے آپ یقین کی ڈور سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں آپ اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ، اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو کچھ بھی نہیں بھولا ہے۔ وہ عنقریب آپ کے لیے معجزہ خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں اپنی من پسند چیز ناممکن سمجھ کر رو رہے ہو، اور وہاں اللہ آپ کی چاہت ممکن کر کے آپ کو دینے کے سارے راستے بنا بھی چکا ہے۔ دعائیں مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو لگے کہ دعائیں خالی جا رہی ہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھکنے لگیں، چاہے آپ کا دل امید کھونے لگے، پھر بھی دعا مانگے، کیونکہ دعائیں زمین سے اگنے والے بالکل ایک پودے کی طرح ہوتی ہیں۔ پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، اور پھر پھول۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی، آپ کو بھی کن سے نوازا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خواہش ڈال دی ہے جو آپ کوشش کے بغیر بھی نہیں بھلا پا رہے، تو سمجھ جائیں اللہ نے وہ آپ کے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا معاملہ پسند آ گیا ہے۔ اس لیے امید کا دامن نہیں چھوڑیں، اللہ ہے نا، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ بس مانگنا مت چھوڑیں، مانگیں اور مانگتے رہیں، آپ کو وہ سب ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی،
لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کو خالی اور نامراد لوٹا دے۔ یہ بات پتہ ہے کیا بتاتی ہے کہ اللہ اگر دعا کی توفیق دیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے بندے کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو توفیق مل رہی ہے، اور یہ توفیق اس رب نے ہی آپ کو دی ہے کہ آپ اس سے مانگیں۔ تو دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا آپ کی دعاؤں کا، بلکہ دعا مانگتے رہیے اور اللہ سے جڑے رہیے، کیونکہ جس رب نے دعا کی توفیق دی ہے وہ قبولیت کی گھڑی بھی جلد عطا کرے گا۔ دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو، اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، آزمائش سے نہ ڈرو، تمہیں جلد بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سو ویورز، میری اللہ پاک سے آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے، دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو، دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔